شام شام ہے شام شام ہے شام شام۔ انجمن سجادیہ ڈاکٹر آفتاب صاحب، منتظمین، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب اس اہتمام میں شریک ہوئے۔ یہ تمام اپنے اختتامی منزل پر ہے۔ آل محمد کی مظلومی پہ جو بھی رونے کے لیے آیا ہے، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سب یہاں بیٹھ جائیں۔ میں گزار ہوں آپ تمام زائرین و مومنین کی خدمت میں کہ آپ حضرات قریب تشریف لے آئیں۔ شام غریباں کی غربت جس کی نظر میں ہے، ان سب سے گزارش ہے کہ آل محمد خاک پہ بیٹھے تھے، علی کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھی تھیں، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ خاک پہ بیٹھی تھی، علی اکبر حسین کا اور لیلا کا وہ چاند جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، وہ خاک پہ بیٹھا۔ آل محمد کی لاشیں خاک پہ پڑی رہی۔ لہٰذا میں گزار ہوں آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں کہ آپ قریب آ جائیں اور رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ یہ تمام اپنی اختتامی منزل کو ہے، نہیں پتا آئندہ سال اس اہتمام میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن میں دعا کرتا ہوں یہ بیٹھے ہوئے تمام سوگوار شریک ہونے والے، جو تھک کے گھروں کو چلے گئے، جو آئے تھے، جنہوں نے ارادہ کیا تھا، خالق ان سب کو حیات زندگی عطا کرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں آرام کرنا چاہیے تھا، یہ سب کربلا کے مظلوموں کی مظلومی پہ رونے کے لیے اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر اس وقت پوری رات سے آپ دیکھ رہے ہیں ان بچوں کو یاد آتے ہیں کربلا کے وہ بچے جو بے چین تھے صبح شہادت کے لیے، ان پہ قربان ہونے کے لیے ماں نے ان بچوں کو بھیجا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ خون میں نہائے ہوئے ہوں گے، یہ اپنے جسم پر زخم کو برداشت کریں گے اور شاید کربلا کا رخ کر کے آواز دیں گے، قاسم بہت افسوس ہے کہ تمہاری لاش کے ٹکڑے کیے گئے، اور محمد ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ تمہاری لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے۔ اصغر بیشی مر کیوں نہیں جاتے ہم کہ تم نے اپنی زبان بے زبانی میں پانی مانگا تھا، مگر تمہیں پانی نہ مل سکا۔ یہ جو بچے ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں کہوں شام والے شہزادی آؤ نا، 11 محرم کو تم روتی بھی چلی گئی تھی، ان بچوں کو دیکھ کے تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، جو راہوں کی نظر ہو گئے، ان بچوں کا ماتم کرنے کے لیے یہ بچے آمادہ ہیں۔ خدا ان کے ماؤں کو سلامت رکھے، ان بچوں کو سلامت رکھے، ان کا مستقبل روشن ہو، بھی عزائے سرکار سید الشہداء کے کام آئیں۔ مجھے حکم ملا، منتظمین نے کہا کہ مصائب 10 منٹ کے پڑھ دیجئے، اس لیے نہ کہ ہم 10 دن تو مصروف رہے، لیکن یہ الوداع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آقا زادی کی خدمت میں اب تک زائروں کی خدمت کرتے رہے، آنسوؤں کا نذرانہ معصومہ کی خدمت میں پیش کریں۔ سچ جانیے 14 دن مسلسل یہ اہتمام رہا، اور آج جب آپ زائر چلے جائیں گے تو یہ پورے سامان اعضاء کو سمیٹ کر پھر یہ اپنی مرضی سے آرام کریں گے، لیکن میں ان سے کہوں گا جب آرام سے اٹھنا تو اس بی بی کو یاد کرنا جس نے بھائی کو لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے لیلا کو سہارا دیا تھا، جس نے فروا کو سہارا دیا تھا۔ رات بھر جاگنا بہت قیامت ہوتی ہے، آپ کو احساس ہوگا، ذرا جاگ کے دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن کیا کرے وہ زینب جو شب عاشور بھی جاگتی رہی، شام غریبہ بھی جاگتی رہی، وہ سونا چاہتی تھی تو اسے اذیت دی جاتی تھی، 4 برس کی کم سن آواز دیتی تھی سسکیوں میں، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کی آوازیں، مگر ان سب کے باوجود خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیکن میں ایک گزارش کروں گا، یہ رخصت کا وقت ہے، تابوت وہ سامنے ہے، وہ عالم مبارک ہے، سجاد غریب کا تابوت ہے،
اس تابوت کو لے کے چلیں گے. یہ کربلا کا پہلا عزادار ہے کہ جس نے مظلومیت کو دیکھا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں روایت نہیں پڑھتا، آپ سب جانتے ہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ میں اکثر و بیشتر یہ سوچا کرتا ہوں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود مظلوم کربلا کی مظلومی قیامت کی مظلومی ہے نا. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. میں ابھی کھڑا یہ سوچ رہا تھا جب ڈاکٹر صاحب نوحہ پڑھ رہے تھے اور بڑے قیامت کا منظر پیش کیا. بحمدللہ ساری انجمن ہائے ماتمی نے جو مصرع دیا گیا اس پہ قیامت کے نوحے پیش کیے. شعراء و ماتمی و صاحب بیاض و اہتمام و ماتم کرنے والے آپ سب سلامت رہو. میں بھی سوچ رہا تھا کہ مصائب کیا پڑھوں تو بے ساختہ میرے ذہن میں بہت قدیمی اشعار جو بچے کو یاد ہے وہ بے ساختہ زبان پہ آ رہے تھے. شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر اسی پر شہیدی نشاں کھینچتے ہیں. اب جو قیامت ہے کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں. حسین نے جو مظلومی ہے مولا کی سب نے اظہار کیا ہے، لیکن غریب زہرا اپنی مصیبتوں کا اظہار کس سے کرے؟ جسے میر انیس صلی اللہ مقاموں نے رقم بھی کیا کہ وہ فرماتے ہیں عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. تو یہ قیامت ہے، ہم کربلا سوچ نہیں سکتے. کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ایک ذرا سی مصیبت پڑتی ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، نہ کہ کربلا. آپ نے حکم دیا ہے مصائب کا. اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ برداشت کیسے کرتے ہو. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. یہ بتائیے کربلا میں جتنی مائیں ہیں یا کربلا میں جتنے شہید ہیں سب نے کہیں نہ کہیں اپنے غم کا اظہار کیا ہے. فروا نے کہا تھا مولا میں اپنے بیٹے پہ رونا چاہتی ہوں، لہذا میرا بیٹا اگر آ جائے تو میں آخری بار اس کا دیدار کر لوں. قاسم کی حالت یہ ہے کہ قاسم یہ کہتے ہیں چچا جان کیا فہرست میں میرا نام ہے؟ تو امام نے قاسم کو بہلایا، کچھ کہا نہیں، جواب نہیں دیا. پھر قاسم نے سنیے گا بہت غور سے جو میں کہنے جا رہا ہوں اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. حسین کس سے کہے؟ سب نے اپنی اپنی باتیں کی لیکن حسین کس سے کہے؟ ذرا انصاف کریے گا، آپ کی عدالت میں بات کہتا ہوں. آواز دی چچا میرا نام ہے فہرست میں. امام مظلوم نے کوئی جواب نہیں دیا. سینے سے لگایا، آواز دی تیرے سینے سے اور تیرے جسم سے بھائی کی خوشبو آتی ہے. پیشانی کو چوما. قاسم نے پھر پوچھا امو جان میرا نام ہے؟ امام نے پھر قاسم کی پیشانی کا بوسہ لیا. قاسم پھر کہتا ہے امو جان میرا نام ہے؟ امام نے آواز دیا قاسم تو بڑا ہے، نام تو تیرے اصغر کا ہے. ایک مرتبہ اصغر کا نام سنا، قاسم بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور امو جان کی طرف دیکھ کے چچا کی طرف کہتا امو جان کیا کہا آپ نے؟ اصغر کا نام ہے؟ تو کیا یہ لعین خیمے تک آ جائیں گے؟ یہ سن کے قاسم نے جو اگڑائی لی تو قبا کا بند ٹوٹ گیا. حسین اس ادا پہ فدا ہو گیا، قاسم کی پیشانی کا بوسہ لیا. اب آپ دیکھیں قاسم نے اظہار کیا لیکن حسین نے کیا جواب دیا؟ مولا خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا. اگر غریب زہرا رونے لگے تو قاسم کو سہارا کون دے گا؟ اکبر روتا ہوا گیا، آواز دیا بابا میں جا رہا ہوں. کمرے لال میں مڑ کے دیکھتے رہنے، لیکن حسین پہ کیا گزر گئی؟ حسین کیا جواب دے؟ آپ ذرا سوچیں. پلٹ کر کے قاسم نے بابا سے کہا، اپنا اظہار کر دیا، بابا میری یہ خواہش ہے. کہ وہ کیا؟ کہ بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حسین کے کانوں میں آہستہ سے کچھ کہا. جیسے ہی کہا اب حسین اکبر کی طرف دیکھ کے روئے تو، لیکن حسین پہ کیا گزری یہ مولا نے نہیں بتایا. پتہ ہے جوانوں آپ رونے کے لیے بیٹھے ہو. اکبر نے کیا کہا تھا؟ آواز بابا میں جا تو رہا ہوں، مگر رو کر کے یہ کہا کہ مجھ پہ ایک مصائب ہے، مصیبت ہے جو مجھ پر بھاری ہے. کمرے لال بتاؤ نا وہ کیا ہے؟ کہ بابا کہنا یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں لے جائیے گا. پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری ماں پردیسی ہے، غریب ہے، مجھے دیکھے گی تو مر جائے گی.
مجھے نہیں پتا آپ کیسے پرساد ہیں، یہ بہت قیامت کی منزل ہے۔ یہاں اظہار کر دیا، ادھر رباب کا حال یہ ہے، آواز دیتی آقا میرا اصغر چاہت ہو رہا ہے، حسین لے کر کے آئے۔ رباب کو کیسے دیتے علی اصغر کو؟ رباب دیکھے گی تو مر جائے گی۔ یہ اتنی آزمائشیں امتحان حسین ایک ایک آزمائش امتحان دے رہے ہیں۔ کس سے کہے حسین، کس سے کہے حسین، کس سے کہے حسین؟ ارے ذرا قیامت ہے، سوچے ان سب کے باوجود لاشیں اٹھائے، اب رخصت ہو رہے ہیں۔ رخصت کا عالم یہ ہے کہ حسین جا رہے ہیں، 4 برس کی بچی سامنے کھڑی ہے۔ آواز یہ رہی بابا لائے تو تھے یہاں تک، کیا یہ ممکن ہے یہ جو اہل حرم انہیں مدینے پہنچا دو؟ حسین آواز دیتے سکینہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ پھر بابا کہ تم مجھ صابرہ کی صابرہ بیٹی ہے نا تو؟ کہ جی بابا۔ کہ بیٹا تو پھر امتحان دے لینا، صبر کر لینا۔ کہ بابا میں وعدہ کرتی ہوں میں صبر کروں گی۔ آواز یہ بیٹا تو صابرہ، صابر باپ کے صابرہ بیٹی ہے۔ آواز یہ بیٹا تو صبر کر لینا۔ بابا ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی۔ اب بتائیے حسین کیا کہیں سکینہ سے؟ آواز یہ بابا ایک مرتبہ سینے پہ سلا لو، اگر حسین چیخ مار کے رہے تو بیٹی کی کیفیت کیا ہوگی؟ نہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید میں آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں، یا آپ پہنچ نہیں پا رہے، اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا۔ بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، سینے پہ سلائے ہیں، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھے ہیں۔ آواز سکینہ صبر کر لینا۔ ٹھیک ہے بابا میں وعدہ کرتی ہوں صبر کروں گی بابا۔ کیا حسین کی نظر نہ پڑی ہوگی کہ یہ بندے بیٹی کے کھینچے جائے گے؟ یہ رخسار پہ بوسہ دے رہے ہیں، اس پہ تماچے پھوڑنے والے ہیں۔ ہم کیا کیا یاد کر کے ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مگر آج کا جو مصرع تھا وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس مصرع پہ انجمن شعراء نے اظہار خیال کیا، مصائب پیش کیے، آپ روئے۔ 72 لاشوں کا ذکر ہوا، 72 لاشوں کی بے گور و کفن لاشوں کا ذکر ہوا، لیکن آپ ایک لاش کیوں بھول رہے ہیں؟ پوچھے وہ کون سی؟ وہ یہاں 72 لاشیں تو دفن ہوئے، ٹھیک ہے 3 دن بعد دفن ہوئے، امام نے بے اجازہ امامت آ کر کے دفن کیا۔ سجاد غریب آئے، لیکن سجاد غریب کی اس مصیبت کو ہم کیسے بھول جائیں گے کہ زندان میں بہن مر گئی؟ ہم یہ کیسے بھولیں گے کہ اس نے موت کی آخری ہسکی دی؟ ہم یہ کیسے بھولیں گے جو کربلا سے شام تک سسکیاں لے کر کے ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی چلی ہے؟ 2 باتیں مجھے کرنی آپ کی خدمت میں۔ آج سفر کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ آج سفر کی کتنی تاریخ ہے؟ 5 کی صبح نمودار ہو گئی، آج 5 سفر ہے نا؟ انصاف سے بتائیے اب تک سکینہ زندان میں روتی ہے یہ کہہ کر کے ہائے مدینہ، ہائے وطن، ہائے گھر، یہ کہہ کر کے روتی ہے۔ لیکن جب سے سفر کا چاند نکلا ہے سکینہ کا لہجہ بدل گیا ہے۔ وہ زندان میں اب مدینہ نہیں کہی ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ سجاد بھیا بابا کب آئیں گے؟ بھیا سجاد بابا کب آئیں گے؟ بھیا سجاد بابا کب آئیں گے؟ بابا کی یاد آ رہی ہے۔ پردہ دار بہنیں بیٹھی ہیں کہ آغوش میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہے، خدا کرے یہ بچیاں سلامت رہیں، بیٹیاں باپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مصائب احساس کا نام ہے، احساس کرے کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہائے بابا کی آوازیں۔ مگر سوال یہ ہے اے مسلمانوں کیا خوب اجر رسالت ادا کی ہے تم نے؟ نواسی کو رسول کر لایا، نواسیوں کے سر سے چادر چھینی، کربلا میں تم نے تماچے مارے، بچی کے تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے۔ ارے کم سے کم اس بیٹی کو باپ سے مل تو لینے دیتے؟ نہیں میں پہنچا نہیں پایا، اس بیٹی کو باپ سے ملنے تو دیتے۔ سکینہ نے جب سے رخصت کیا ہے مکمل بابا ملا ہی نہیں، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، مکمل بابا ملا ہی نہیں۔ شام غریباں جب گئی تو جسم پہ سر نہ تھا، زندان میں جب سر آیا تو جسم کربلا میں تھا۔ ہائے بچی تڑپ کے رہ گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ کیا قیامت ہے رونے والوں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے یاد کر کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ زندان میں بی بی کے مصائب اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سجاد غریب کا وہ سامنے تابوت ہے، ابھی لے کر کے ماتم کرتے ہوئے چلیں گے۔ وہ جو بچے پوری رات جاگے ہیں اس انتظار میں ہو کہ اس غریب کو سلام کر لو کہ جس کے سامنے بچے راہوں کے نظر ہوتے رہے، جس کے سامنے بچی زندان شام میں سسکیاں لے لے کے روتی رہی، آواز دیتی رہی ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ ارے قیامت ہے۔ سجاد سے کہتی سجاد بھیا یہ بتاؤ گھر کب چلیں گے؟
بھیا یہ بتاؤ گھر کب چلیں گے؟ سجاد کیا جواب دے؟ بہن تمہیں زندان میں مر جانا ہے؟ سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، خدا کرے کسی کی آس ایسے نہ ٹوٹے۔ فرات پہ بھیجا تھا چچا کو پانی لینے کے لیے، چچا لوٹ کے نہیں آیا۔ بابا کو رخصت کیا تھا، لوٹ کے نہیں آیا۔ زندان میں انتظار میں تھی، بابا ملنے کے لیے آئے گا، ملنے کے لیے نہ آیا۔ گھر جانا چاہتی تھی، گھر جانے نہ دیا۔ ارے اب تو سکینہ رونا چاہتی ہے، رونے نہ دو۔ اسے رونے بھی نہیں دیا جاتا۔ رو کے کہتی ہے، اکثر و بیشتر دیکھتی تھی زندان کے باہر بچے آزاد جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ شام کو حسرت سے خدا کرے کسی بچی کو زندان میں ذرا سوچے، مر جائے سوچے انسان اگر تو کربلا مر جانے کے لیے سوچے۔ بھائیوں تمہارے تو بہنیں ہوں گی نا گھر پہ، خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں۔ تم کبھی اپنی جسے رونا نہیں آ رہا وہ میری طرف دیکھے، اپنی بہن کو آغوش میں لیجئے جس کی عمر 3 سال 4 سال ہو، اسے لے کر کے آپ جائیے کسی انجان جگہ پر، پھر وہ دیکھیے اس کا دل وہاں نہیں لگے گا۔ پتہ وہ کیا کہے گی؟ گھر چلو، گھر چلو، گھر چلو۔ آپ اسے سمجھائیں گے، بہلائیں گے، کہیں گے بس چلتے ہیں، چلتے ہیں، چلتے، یہی کہیں گے نا، چلتے۔ مگر انصاف سے بتائیے اگر اس بہن کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو پھر آپ کہتے ہیں بس اب چلو گھر چلتے ہیں، آپ اسے لے کے جاتے ہیں۔ سجاد کے سامنے بہن رو رہی ہے، آواز ہو رہی ہے بھیا گھر چلو۔ قیدیوں کے حصے میں کیا گھر جانا نہیں ہوتا ہے؟ سجاد کیا جواب دے بہن کو؟ اے مولا تمہاری مظلومی پہ مر جانے کا دل چاہتا ہے، میں کیسی مظلومی برداشت کی ہے؟ ظلم کہتا ہے کرو آہ زمانہ جل جائے، صبر کہتا ہے نہیں سید سجاد نہیں۔ سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے بیٹھا ہوا ہے۔ سکینہ آئی، اب سکینہ کا لہجہ بدل گیا، بھیا بابا کب آئیں گے؟ بھیا بابا کب آئیں گے؟ بھیا بابا کب آئیں گے؟ کہ سکینہ رونے لگی۔ پورا دن گزرا ہے، پوری رات گزری، پورا دن گزر گیا۔ محسن نقوی اس روایت کے ذمہ دار۔ ابھی انصاف سے بتائیے یہ جو آپ کے قریب آپ کی بہنیں بیٹھی ہیں نا، انہوں نے آپ کو عزادار بنایا ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہیں بھیجا ہوگا جاؤ بستر سے آرام چھوڑ کے جنہیں روز جگاتی ہیں بچے اٹھتے رہی ہیں، ذرا ان کے چہرے دیکھیے، یہ کربلا پر رونے کے لیے آئے ہوئے، خدا انہیں زندگی اور حیات عطا کرے۔ ماں نے بھیجا ہے جاؤ ماتم کر کے آؤ، جاؤ کربلا والوں پہ رو کر کے آؤ۔ ابھی انہی بچیوں میں سے، پردہ دار بہنوں میں سے کسی بچی کے رونے کی آواز آئے، کسی بچی کے رونے کی آواز آئے، سوچیں تو آپ پہ کیا گزر جائے گی۔ تھوڑی دیر تو آپ نظر انداز کریں گے، لیکن مسلسل کوئی بچی اگر روتی رہے تو جو پڑوسی ہوتا ہے نا وہ بھی بے چین ہو جاتا کہ رات میں کہتا بتاؤ تمہاری بچی رو کیوں رہی ہے؟ ہائے زندان میں وہ رباب جو اپنے اصغر کو کھو کے آئی ہے، آج بچی مسلسل رو رہی ہے، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ سجاد سمجھا رہے ہیں، نہ سکینہ نہ رو، آواز بھیا بابا کب آئیں گے؟ سکینہ رو رہی ہے، سجاد سمجھا رہے ہیں، سکینہ رو رہی ہے، سجاد سمجھا رہے ہیں، رو جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ لیل کے رونے سونے میں خلل پہنچا، آواز یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی آج بہت رو رہی ہے۔ کہا حسین کا سر دے دے بیٹی کے پاس، کربلا کے بعد اب تک نیزوں سے بابا کو دیکھتی رہی، آج بابا قریب آیا ہے، زخمی رخسار رکھے، سسکیاں ہسکیاں لے کے رو رہی ہے۔ جیسے ہی بابا کا سر آیا، سکینہ نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی، اپنے غریب بابا کا سر دیکھا، سوکھے ہوئے ہو دیکھے، آواز دی بابا پیاسے ہو؟ اے میرے پیاسے بابا، اے سکینہ پیاسی تو تم بھی ہو بیوی، جب سے چچا فراز سے نہ آیا لوٹ کے تم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ آواز یہ پیاسے بابا، ذرا آنکھیں تو کھولو بابا، اپنے سکینہ کو دیکھو بابا۔ حسین کی آنکھیں بند ہیں، بیٹی آواز ضرور بابا تجھے یتیمی کا واسطہ، آنکھیں کھولو ذرا دیکھو سن نے کیسے بندے کھینچے ہیں، بابا ذرا دیکھو رخسار پہ کتنے تماچے مارے ہیں، بابا خیمہ کو جلا دیا گیا، یہ دیکھو دامن بھی جلا ہوا ہے، اے بابا سر پہ کرتے کربلا پڑی ہوئی ہے۔
سکینہ سے سر لیا گیا. سکینہ رونے لگی, کہتی بھیا سجاد, بابا نے وعدہ کیا میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں. اتنا سننا تھا کہ سجاد رونے لگے. آواز دیا اے میری بہن, بھائی کو غربت میں چھوڑ کے نہ جانا. آواز دیا بھیا, ارے کسی چیز کی حد ہوتی ہے. ہم کربلا سے یہاں تک آ گئے, اتنا پانی ملا کہ زندہ رہ سکے. بھیا بچا کون ہے, میں نے ختم کر دیا. رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہیں, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے. ارباب اذان, سکینہ رو رہی ہے, ایک سجاد قریب ہے. بہن چپ ہو جاؤ, تم رو رہی ہو, میرا دل کلیجہ منہ کو آتا ہے, مجھے خوف ستاری ہوتا ہے کہیں لعین کو نیا ظلم نہ کرے. میری بہن خاموش ہو جا, لعین کو نیا ظلم نہ کرے. اللہ اکبر. سکینہ نے بھائی کی طرف دیکھا, ابھی روتے روتے سجاد کی بہن کی آنکھ لگی تھی. ایک سپاہی آ کے کہتا ہے کون بچی ہے جو رو رہی ہے, اسے علیحدہ زندان میں ڈالا جائے گا. اتنا سننا تھا کہ سجاد حصہ سے جو ہے بہن کے پاس. سکینہ کہتا تھا نہ رو, ایک نیا ظلم ہونے والا ہے. سکینہ چونک کے اٹھی, بھیا کیا ہوا؟ علیحدہ زندان میں ڈالنے کا حکم آ گیا. ہائے بہن نپٹ گئی بھائی سے. اے بھیا ابھی تک تو اندھیرا زندان تھا, تمہارے بغیر زندہ کیسے رہوں گی؟ آواز دیا سکینہ علیحدہ زندان میں رو کے کہتی بھیا ایک شرط میں تم اپنی آغوش میں لے لو. سپاہی کہتا ٹھیک ہے آپ آگے بڑھو. علیحدہ زندان کی بات آئی, نشیر میں لے جایا جانے لگا. پہلا زینہ آیا, اندھیرا بڑھ گیا. دوسرا زینہ آیا, بہن نپٹ گئی. پائے در پائے اندھیرا بڑھتا گیا. سکینہ کو آواز اتار دے, بی بی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. سجاد کے ہتھکڑیوں کی آواز تھی. آواز دیتی تھی بھیا میں مر جاؤں گی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. پر ختم کر دیا میں نے. سجاد غریب کے تابوت کے پاس جا کے ماتم کرنا. اب سمجھ آیا رباب جب جا رہی تھی زندان سے تو کیوں کہا تھا میری بیٹی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. وہ بچی مر گئی, ایک چیز کی آواز, اے رباب تیری بیٹی مر گئی. ہائے زینب نے کربلا کا رخ کیا. آواز دیا بھیا زینب شرمندہ ہے, بچا نہ سکی. جلا ہوا مردہ تھا, بہن کی لاش تھی, زینب ساتھ کھڑی تھی. اے بیٹا سجاد, روپی اماں بہن مر گئی. لو سجاد غریب کا جنازہ ہے, ماتم ہے, پرسا ہے. مولا ہماری سزا کو قبول کر لینا. مولا کوئی کمی آپ سب سے گزارش ہے, سجاد امام کا تابوت ہے جو کربلا کے پہلے عزادار. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب صدا یا حسین سینے پہ بلند کرتے ہوئے مظلوم کربلا کی مظلومی کا ماتم کرتے ہوئے چلیں گے. آپ سب سے گزارش ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جوان ہیں, بزرگ ہیں, یہ سب پرسہ پیش کریں گے اور دعا کرتے چلے مولا ہماری سزا کو قبول کیجیے گا. معصوم عالم یہاں پر یہ امام سجاد کے زخموں کا مرہم, کربلا کے مظلوموں کا ماتم اور اپنی محبت کا اظہار, یہ زنجیر قمع کا یہ پرسہ ہے, ماتم پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ بچے ہیں جو بھی اپنے خون میں نہا کر امام سجاد کے تابوت کے ہمراہ تبرکات کے ساتھ پرسہ پیش کرتے ہوئے چلیں گے. ماؤں نے بھیجا ہے جاؤ ہمیں اون محمد کا پرسہ دینا ہے, ہمیں اکبر کا پرسہ دینا ہے. یہ بچے اپنے خون میں نہا کر کربلا کے مظلوموں کا پرسہ پیش کریں گے. رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, یہ چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ماتمی پرسہ پیش کریں گے یہ تمام جوان بچے ماتمی. اب اس وقت کوئی انجمن نہیں بلکہ سب زائر عزادار مولا کے مظلوم پرسہ پیش کر رہے ہیں. لہذا آپ سب
منتظمین آئے ہوئے تمام زائرین ممنون کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس اہتمام میں شریک ہوئے. کسی قسم کی کوئی کمی ہو تو اسے معاف کیجیے گا. آپ تمام زائرین سے بھی گزارش ہے کہ ان جوانوں کے حق میں دعا کیجیے گا, منتظمین کے حق میں دعا کیجیے گا کہ خالق کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آئندہ سال اس سے بہتر انداز میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہو. یہ ماتمی پرسہ ہے, مولا کی مظلومی کا ماتم ہے, کربلا کے بے کفن لاشوں کا پرسہ ہے, شہزادے علی اصغر کی اس مظلومی کا ماتم ہے کہ جو سوال آپ کرنے کے لیے گیا لیکن پیاسا رہ گیا. سکینہ کے رخساروں پہ پڑنے والے تماچوں کا پرسہ ہے. حسین غریب کی مظلومی کا ماتم ہے, زینب کے عون و محمد کا پرسہ ہے, لیلا کے اکبر کا ماتم ہے, فروا کے قاسم کا پرسہ ہے, ام البنین کے بیٹوں کا پرسہ ہے. بی بی تمہارے بچوں نے جام شہادت نوش کیا. بی بی پوری رات یہ جاگے, امام سجاد کا تابوت ہے, مولا بے کفن لاشوں کا پرسہ ہم پیش کر رہے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے صدا یا حسین بلند کرتے رہیں, سینہ زنی کرتے رہیں, دیکھیں نہیں آپ سب ماتم کریں, سب صدا یا حسین بلند کریں. یہ بچے خونی ماتم پرسہ پیش کر رہے ہیں تو آپ سب صدا یا حسین بلند کریں, سینے پہ ہاتھ رکھیں اور صدا یا حسین بلند کریں, اس لیے کہ یہ رخصت ہے, الوداع ہے. یا حسین یا حسین یا سب سے گزارش سب جواب دیں, آپ سب لوگ جو ہے سب جواب دیں. آپ سے گزارش ہے پیچھے ذرا سب پیچھے تاکہ جگہ ملے. گزارش ہے جلوس کو آگے بڑھائیں. آپ ویسا جسے گزارش ہے کمرے کا ماتم کرو, ماتم کرتے ہوئے جلوس کو جلوس کی صورت میں سدائے ماتم بلند کرتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھتے
کما یہیں پر ہوگا، اسی جگہ پر گزارش ہے جنہیں کما ماتم کرنا ہے اسی جگہ پر کرنا ہے۔ سلام ہمارا رسول پر، سلام ہمارا اس مظلوم آقا پر جسے کربلا سے کوفہ و شام تک لایا گیا، سلام و امام سجاد پر، ان کی مظلومی پر، بابا کو کفن نہ دے سکے، بھائیوں کا لاشا دفن نہ کر سکے۔